السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کے اس امت کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اپنی جان کو لگانا، اپنے مال کو لگانا، اپنے اوقات کو لگانا، ایک ایک فرد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا اور ایک ایک فرد کے اوپر محنت کرنا، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا، اور کہاں ریگستانوں کے اندر، تھر کے علاقوں میں رہنے والے اور گرم علاقوں کے اندر رہنے والے اور جزیروں کے اندر رہنے والے، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے، غرض کے دنیا کے ہر کونے کے اوپر یہ تبلیغی جماعت والے اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے، اپنی کمائیوں کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ امت کے ایک ایک فرد کو اللہ ہدایت دے دے۔ اب اس کے لیے اتنی جان لگانا اور اتنی کھٹن محنت کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنا، اور اس کے باوجود بھی جتنی لوگ ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ شدت سے پیش آتے ہیں، وہ اتنا ہی ان کے ساتھ محبت اور اکرام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اتنی ہی ان کے لیے رو رو کے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اس امت کے اوپر ان لوگوں کے احسانات ہیں۔ ڈیروں کارگزاریاں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ الحمدللہ خود میری زندگی جو بدلی ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا انعام ہے کہ تبلیغی جماعت کے افراد یہ میرے پاس آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے، اور ہمیں دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سنانا ہے کہ جو بڑی ایک عجیب کارگزاری ہے، بڑا کہ عجیب ایک واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ ان واقعات کو سن کر کسی کی زندگی بدل جائے اور کسی کے دل کے اندر اللہ پاک اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کو اللہ پیدا فرما دے، اور جنت کے شوق لگ جائیں، جہنم کے خوف لگ جائیں۔ اب ہمارے اسی علاقے کے اندر ایک آدمی جو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کے جرائم اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اب اس طرح کے لوگوں کو لینا، یہ ایک کام ہوتا ہے، یہ ایک محنت ہوتی ہے۔ یہ صرف محنت کے اوپر نہیں ہوتا، یہ صرف بیانات کر دینا اور صرف دعوت دے دینا، یہ صرف اس کے اوپر زندگیاں نہیں پلٹتی، بلکہ جس کو دعوت دینی، یہ تبلیغ والے ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے ان کے نام لے کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ، کان تک پہنچانا تو میرا کام تھا، اب دل کے اندر اتارنا تیرا کام ہے، اے اللہ اس بھائی کی زندگی کو پلٹ دے۔ اب اس طرح کے لیے دعائیں کرنا۔ اب یہ جو ہمارا ایک بھائی تھا، اب ایک ساتھی نے کس طرح ان کو لیا، اب اس کا ماحول کیا تھا کہ نشے کرنا اور وارداتیں کرنا اور ڈکیتیاں کرنا، اور اسی دوران ایک ڈکیتی کے اندر اس کے ران کے اندر ایک فائر لگا، جس کی وجہ سے وہ کچھ لنگڑا کے بھی چلتا تھا اور اس کا ذہن بھی کافی حد تک جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا۔ اب اسی حالت کے اندر انہوں نے اس کو ملنا شروع کیا، اور وہ بیچارہ کبھی درباروں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا، اور وہیں اس کی دوستیاں اور وہیں اس کا رہنا سہنا، اور شام ہونی تو گھر میں آ جانا۔ یہ جو ہمارے ساتھی تھے، یہ اس کو کبھی اس کے دربار میں جا کے اس سے ملاقات کرتے اور اس کو وہاں سے اٹھاتے، اور وہاں سے اس کو اپنے ساتھ لے کر کبھی مرکز چلے جاتے، اور کبھی اپنے گھر میں لا کر اس کو کھانا کھلاتے۔ اور دلیر آدمی تھا، لیکن ہے بڑی صفات والا، ہے بڑی خوبیوں والا، ہے بڑا نرم دل۔ وہ تو بیچارہ ماحول کی وجہ سے اس نے یہ روپ دھارا ہوا تھا گنڈوں والا۔ تو انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے، بڑے اکرام سے، بڑی محبت سے، اور اس کی صفات کو انہوں نے پرکھ لیا کہ یہ آدمی ہیرا ہے، ہیرا، اس کو تھوڑا سا تراشا جائے، تھوڑا سا خراشا جائے، اور اس کو تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کی جائے، اور اس کے اندر اللہ ایسی چمک کو پیدا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے ان کو جو بصیرت دی تھی، اب وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی اور اس کو اپنے قریب کرنا شروع کیا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اسے بات کرتا تو وہ اتنا بیچارہ نرم دل تھا کہ جتنے ہمیں بڑے بڑے لوگ، یہ گنڈے، بدماش اور اس طرح یہ نظر آتے ہیں، اب یقین جانیں ان میں اکثر بیچارے انتہائی نرم دل ہوتے ہیں، انتہائی ان کے دل موم کی طرح ہوتے ہیں۔ ماحول نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے
یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو کہتے میں جب اس سے بات کرتا تو بات کرتے کرتے بیچارہ رونا شروع ہو جاتا اور آنسو اس کے گرتے، حالانکہ دیکھنے میں ایک باروب شخص تھا وہ، اور زندگی اس کی کیسے گزری، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، جیلوں میں اور اس طرح ڈکیتیوں میں۔ اب تصور بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی اتنا نرم دل ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب میں اسے بات کرتا بیچارہ روتا اور مجھے کہتا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں میری معافی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری مغفرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میں تو بہت برا ہوں، میں نے زندگی گزار دی اپنی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب اس طرح کی باتیں ان سے پوچھتا، وہ اس کو تسلی دیتے، ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس طرح کی ان کو تسلی والے ان کو واقعے سناتا۔ اور کبھی عید آ گئی اور کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا، یا ویسے ہی آگے پیچھے کبھی اس کو نئے کپڑے لے دیے، اس کو نیا جوتا لے دیا، اور اپنے گھر میں بلا کر اس کو کھانا کھلانا، اس کو عزت دینی، اور آہستہ آہستہ وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو گیا، جڑنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور کرتے کرتے اب وہ نماز پڑھنی شروع ہوا، اور دعوت کے جو اعمال ہوتے ہیں مساجد کے اندر، اب اس میں تعلیم کے اندر بیٹھنا شروع ہوا، گشت کے اندر آنا شروع ہوا، اور کرتے کرتے پھر شب جمعہ کے اوپر اس نے جانا شروع کر دیا۔ اب وہ اس کا ارادہ بھی کردہ بار رہا کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری یہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے، اس میں سے ہر وقت بدبودار ایک پیپ سا بہتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر میرے کپڑے جو ہیں وہ بھی خراب رہتے ہیں، اور میں دن میں کئی دفعہ جو ہے اپنے کپڑے بھی بدلتا ہوں، تو میں اس لیے ابھی جا تو نہیں سکتا، لیکن میرا ارادہ مضبوط ہے، میرا عزم مضبوط ہے، میں انشاءاللہ اللہ مجھے صحت دے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ساتھی ہمارے، کہتے ہیں کہ میں اس کا علاج کروانا شروع کیا، اور اس کی ٹانگ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو گئی، اس کا زخم یہ خشک ہونا شروع ہو گیا، اور ابھی مرحلہ یہ بھی گزر رہا ہے اس کے علاج کا، کہ جس وہ دربار کے اوپر جا کے بیٹھا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو فرماتے ہیں میں ایک دن وہاں جمعرات والے دن مرکز شب جمعہ پہ جا رہا تھا، تو راستے کے اندر ہی اس کا وہ دربار بھی آتا تھا، تو میں نے وہاں سے اس سے ملاقات کی، اور میں نے اسے کہا کہ مرکز ہم چلتے ہیں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو فوراً وہ میرے پیچھے گاڑی میں بیٹھ گیا، اور ابھی بیٹھا ہی ہے تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے ابھی تھوڑا گھر لے چلیں، میں اپنے کپڑے بدلنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے میں نے اس کو گھر چھوڑا، اور ابھی کچھ دیر وہ اندر گیا اور پھر دوبارہ باہر آیا، اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ چلے جائیں، ابھی مجھے کچھ ٹائم لگ جائے گا، ابھی میرے کپڑے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، دھونے والے ہیں، اور ابھی میں تھوڑے سے کپڑے دھو کر پھر ان کو استری کروں گا، پھر میں پہنوں گا، ابھی ٹائم لگ جائے گا، آپ چلے جائیں۔ اور اس نے مجھ سے اگلی شب جمعہ کا وعدہ کیا، ارادہ کیا، اور میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو ابھی کچھ دن ہی گزرے ہوں گے، اس بات کو 3-4 دن گزرے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کے گھر کے اندر آگ لگ گئی۔ اب آگ لگی اتنی شدید کہ جس کے اندر وہ بیچارہ جھلس گیا، اور اس سردیاں تھیں اور کپڑے بھی موٹے پہنے ہوئے، اور اوپر جو ہے وہ یعنی کمبل وغیرہ بھی یعنی پولیسٹر کے وہ سارے کے سارے بستر اور کپڑے، اور وہ بیچارہ بری طرح اس کے اندر جل گیا۔ اب 2-4 دن ہاسپٹل کے اندر رہا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا پھر جنازہ بھی میں نے پڑھایا، اور اس کے بعد میں نے اس کے بانجے سے ملاقات کی جو ہاسپٹل کے اندر اس کی خدمت کے اوپر تھا، اور میں نے اسے پوچھا کہ اس کا آخری وقت کیسا گزرا۔ اس نے کہا کہ جب موت سے کچھ دیر پہلے اس نے اذان دینی شروع کی، پوری اس نے اذان دی، اور بالکل آہستہ آواز کے اندر، ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں، ہلکی سی آواز کے اندر یہ اذان کے الفاظ بول رہا ہے، اور میں نے اسے پوچھا کہ مامو جان کیا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا، بالکل ایسے نیم بے ہوشی کے اندر۔ اور پھر ساتھ ہی جب اذان ختم ہوئی تو اس نے آواز لگائی اللہ اکبر، اور ہاتھ اپنے ایسے پیٹ کے اوپر رکھ لیے، اور اسی حالت کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی۔
اب کہاں بیچارہ زندگی کے 35-40 سال ایک ماحول کے اندر، ایک خطرناک ماحول کے اندر اس نے زندگی گزاری، اور 1 سال کی محنت کا یہ اثر ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کی 35 سال کی جو برائیوں کا ماحول تھا، اللہ نے اس کے دل سے اس کی اہمیت کو اللہ نے ختم فرمایا، اور دین کی لگن اور شوق اللہ نے دل کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ وقت لگانے کی، گزارنے کی، اور ان سے سیکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔